ہمارے پڑوسی خالدہ اور شبیر ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے اور 2 یتیم بچیوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ میری ساس بہت کنجوس تھی، وہ مجھے کسی فقیر کو کچھ بھی دینے نہ دیتی۔ میں ساس سے چوری خالدہ کی بچیوں کو کھانا دے دیتی، تو ایک رات خالدہ کی بچیاں کھانا مانگنے آئیں تو ساس نے دیکھ لیا۔ اس نے بچیوں کو کمرے میں بند کر کے بہت مارا، یہاں تک کہ ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور لنگڑاتے ہوئے باہر نکل گئیں، اور اس کے بعد ساس نے مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ میں میکے گئی اور وہاں سے ڈاکٹر کو لے کر خالدہ کے گھر گئی تو میری روح کانپ گئی، سامنے بچیاں۔ بارش کئی روز سے جاری تھی، اب تو کئی علاقوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ بیچارے معصوم لوگ گھروں سے پانی نکالتے نہیں تھک رہے تھے، جبکہ کئی معصوم بچے گھر اور دیواریں گرنے سے موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، جبکہ میں اپنے بڑے سے گھر میں کچن میں مصروف تھی۔ بچوں نے اس حسین بارش کو دیکھتے ہوئے موبائل پر ہلکی آواز میں گانے چلا رکھے تھے۔ یوں بارش کی ہلکی بوندیں اور ساتھ گانے کی مدھم آواز نے میرا موڈ ویسے ہی خوشگوار کر دیا تھا۔ بچوں کی فرمائش تھی کہ میں ان کے لیے شام کی چائے کے ساتھ پکوڑے اور چپس فرائی کروں۔ ابھی 4 بج رہے تھے مگر باہر یوں اندھیرا پھیلا ہوا تھا جیسے رات ہو چکی ہو۔ میں بچوں سے باتیں کرتی مسکراتی ہوئی ابھی کڑھائی سے پکوڑے نکال ہی رہی تھی کہ تبھی گلی سے ایک شور سا اٹھا۔ میرا تو وجود لرزا تھا، یہ اچانک باہر کیا ہو گیا تھا؟ اللہ خیر کرے۔ دل سے تو یہی الفاظ نکلے۔ تبھی میری ساس کمرے سے کہنے لگی، مریم ذرا باہر دیکھو کیا ہوا ہے، اور ہاں کھڑکی سے جھانک کر دیکھنا، باہر کئی فٹ پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے جب چھت پر جا کر گلی میں دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے گھر کے سامنے سے 3 گھر چھوڑ کر رہنے والے پڑوسیوں کا گھر مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا، اوپر سے تیز طوفانی بارش اور گھر کا گر جانا۔ میری تو چیخ نکلی تھی۔ محلے کے کئی لوگ 1 سے 1.5 فٹ پانی میں چلتے ہوئے فوراً اس ملبے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میرا تو وجود ہی کپ کپانے لگا تھا۔ یہ گھر تو خالدہ اور شبیر کا تھا، جو اپنی 2 بچیوں کے ساتھ یہاں رہا کرتے تھے۔ بیچارے مفلس اور تنگ دست سے لوگ تھے، محنت مزدوریاں کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ گھر بھی ان کا کچا تھا، اتنے روز سے جاری بارش کی تاب نہ لا سکا۔ دل سے یہی دعا نکلی کہ خالدہ بہن اور بھائی شبیر بچیوں سمیت زندہ ہوں، مگر ملبہ جیسے گرا تھا کسی کا بچنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ہمارا گھر ذرا اونچائی پر بنا تھا۔ گھر کا داخلی دروازہ گلی سے 3 فٹ اونچا تھا۔ ایک جانب چند سیڑھیاں اور گاڑی اندر لانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ جلد پانی کی زد میں آ جاتا تھا، اس لیے شوہر نے یہ گھر بنوایا ہی ایسا تھا۔ محلے داروں نے فوراً ملبہ ہٹانا شروع کر دیا، مگر تبھی بجلی چمکی اور آ کر بجلی کے کھمبے پر گری، جس سے فوراً تاروں میں آگ سی لگ گئی اور پورا محلہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں تو دل میں استغفار کا ورد کرتی رہ گئی اور فوراً بھاگ کر بچوں کے پاس آئی۔ بچے ڈرے سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور ساس نے میرے بچوں کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر جھڑکتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک کمبخت، چھت پر کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں بجلی تجھ پر آ گرتی تو پھر کیا بنتا؟ اب یہاں کمرے میں رہ، خبردار جو باہر گئی۔ میں حواس باختہ ہو کر ساس سے کہنے لگی کہ آنٹی، باہر خالدہ بہن کا گھر پوری طرح سے گر چکا ہے، پتہ نہیں کوئی بچا بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تو ان کی اور ان کی معصوم بچوں کی فکر ہو رہی ہے۔ اوپر سے کھمبے پر بجلی گرنے سے پورا محلہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے اور لوگ بھی بھاگ کر واپس اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ چکے ہیں۔ ساس کہنے لگی کہ اچھا تو ہے، لوگوں کو اپنی جان کی فکر ہے، اب تو وہ لوگ اس ملبے کے نیچے دب کر مر چکے ہوں گے، جب موسم ٹھیک ہوا تو خود ہی ملبے کو ہٹا کر وہ ان کی لاشوں کو دفنا دیں گے۔ ساس ناک بھویں چڑھا کر کہنے لگی، جبکہ میں نے جب ان کی بات سنی تو کافی افسردہ سی ہوئی۔ میری ساس کا تو مزاج ہی ایسا تھا، ان کے دل میں ہمدردی، درد اور دکھ صرف اپنے جیسے لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ وہ غریبوں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہ تھیں۔ اگر ہم سے کوئی چھوٹی حیثیت کا ہمارے گھر میں آ جاتا تو بس اس سے اس قدر نخرے میں بات کرتی کہ وہ اٹھ کر ہمارے گھر سے ہی چلا جاتا۔ تبھی محلے میں ساس کی کسی سے بھی نہ بنی تھی، سوائے اپنے جیسے طبقے کی عورتوں سے، جبکہ میرا مزاج تو سب کے ساتھ برابر کا تھا۔ خالدہ تو میری سہیلی سی بن چکی تھی، مجھے رہ رہ کر ان کی فکر ستا رہی تھی۔ کوئی رشتہ نہ تھا مگر انسانیت تو تھی۔ دل میں یہی دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ کہ وہ چاروں ٹھیک ہوں۔ میں دعا کرنے لگی کہ یہ بارش جلد از جلد رک جائے،
پانی کی سطح مزید بڑھنے لگی تھی۔ بارش کچھ دیر کے لیے تھمی، تبھی مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ میں ایک بار پھر چھت پر گئی، وہ ملبہ یوں ہی ویران گرا پڑا تھا۔ میں غور سے اس جانب دیکھنے لگی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے، یوں لگتا تھا کہ اب تک اگر کوئی زندہ بھی ہوا تو اس مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہوگا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی کمزوری پر افسوس ہو رہا تھا۔ کاش میں جا کر ان کی مدد کر سکتی، مگر ہمت تو میں ابھی بھی دکھا سکتی تھی۔ بارش رک چکی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر گھر سے باہر نکلی۔ پانی میرے گھٹنوں سے کچھ ہی نیچے تھا۔ میں نے محلے والوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور کہنے لگی کہ خالدہ بہن اور بشیر بھائی بھی تو ہمارے پڑوسی تھے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کیا خبر کہ وہ اس ملبے کے نیچے زندہ ہوں اور ہماری بروقت مدد سے بچ جائیں۔ کچھ لوگ ہی گھر سے باہر نکلے تھے، چند عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ ہم سب نے مل کر اس ملبے کو اٹھانا شروع کیا۔ ملبہ کیا تھا، اینٹیں اور مٹی سے بس اٹی ہوئی دیوار تھی۔ لوگوں نے مدد کرنا شروع کی، مگر تبھی ساس نے جب مجھے باہر کھڑے دیکھا تو فوراً چلا کر کہنے لگی کہ اے مریم، واپس گھر آؤ۔ کیا تم باہر مردوں کے ساتھ کھڑی ہو؟ کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ساس نے تو میری سب کے سامنے ہی بے عزتی کرنا شروع کر دی تھی۔ میں فوراً گھر میں آئی۔ میرے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ تبھی محلے داروں نے خالدہ اور بشیر کی لاشیں نکال لیں۔ میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ دونوں مر چکے تھے، جبکہ ان کی دونوں بچیاں ابھی بھی لاپتہ تھیں۔ لوگوں نے جب مٹی کو ہٹایا تو کچھ ہی دیر بعد ملبے کے نیچے سے ان کی بیٹیاں بھی برآمد ہو گئیں، جو دونوں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی مٹی سے لت پت پڑی تھیں۔ لوگوں نے انہیں باہر نکال کر ایک گری ہوئی دیوار پر لٹا دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ چاروں تو مر چکے ہیں۔ اسی پل ایک بار پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندوں کے ساتھ اولے بھی برسنے لگے تو لوگ بھاگ کر واپس جانے لگے اور کہنے لگے کہ ابھی تو ہمیں اپنی جان بچانی ہے، نہ جانے ہمارے کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ بے موسمی بارشیں ہیں۔ لوگوں کو اپنی جانوں کی فکر تھی۔ میری ساس نے بھی مجھے گھر کے اندر گھسیٹ لیا تھا۔ شبیر اور خالدہ اپنی دونوں بچیوں سمیت یوں ہی ملبے پر پڑے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بارش رکے گی تو ان کا نماز جنازہ کر کے دفنا دیں گے۔ میں بھی ساس کی ڈانٹ کھا کر اندر آ چکی تھی۔ باہر بارش ایک بار پھر تیزی سے شروع ہو چکی تھی۔ مجھے تو خوف آنے لگا تھا۔ میری ساس استغفار کی تسبیح پڑھتے ہوئے اس موسم سے نجات کی دعا کر رہی تھیں، جبکہ میرے بچے تو اب اس موسم سے ڈرنے لگے تھے۔ فوراً گانے بجانے بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت سننے لگے۔ مجھے تو رہ رہ کر ان بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ ابھی رات کے کھانے کا وقت ہوا تو میں نے روٹیاں ڈالیں تاکہ بچوں کو وقت پر کھانا کھلا سکوں۔ میرا شوہر دوسرے ملک میں رہتا تھا، اکثر 5-6 ماہ بعد ہی گھر میں چکر لگایا کرتا۔ سسر تو حیات نہ تھے، جبکہ میری ساس میرے ساتھ تب تک ٹھیک تھی جب تک میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی۔ اگر میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرتی تو فوراً غصہ ہو جایا کرتی، مگر خیر اب تو میں عادی ہو چکی تھی۔ ابھی رات کے کھانے کا وقت تھا اور بارش کچھ تھمی تھی۔ میں بچوں کو کھانا دے کر خود بھی کھانا کھانے بیٹھی تو یوں محسوس ہوا جیسے دروازے پر کسی نے دستک دی ہو۔ میں نے غور کرنا چاہا مگر کوئی آواز نہ آئی۔ ہو سکتا تھا کہ میرا وہم ہو، مگر ابھی تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ میں نے بچوں کو کھانا دیا اور ساس اس وقت عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں اٹھی اور گھر کے دروازے کے پاس آئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو ہر سو تاریکی تھی، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر کسی نے میری ٹانگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے تو وجود میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔ میری نظر دروازے کی جانب گئی تو ہوش اڑ چکے تھے۔ وہاں خالدہ اور شبیر کی بچیاں بیٹھی تھیں۔ پورا وجود مٹی سے اٹا پڑا تھا، جبکہ چہرہ کہیں کہیں سے صاف تھا۔ بارش کی بوندیں پورے وجود کو بھگو چکی تھیں، جگہ جگہ زخم بھی موجود تھے۔ ان بچیوں کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں انہیں خود سے لگا کر پوچھنے لگی کہ بچیوں ٹھیک تو ہو؟ تم لوگوں کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اور تمہارے ماں باپ؟ وہ رونے لگیں۔ بچیوں کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر کئی زخم تھے۔ وہ روتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ ہم لوگ اس وقت گھر میں بیٹھے تھے جب گھر کی چھت گری۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمیں کچھ یاد نہیں۔ میں نے ان بچوں کو اٹھایا اور اپنے گھر میں لے آئی۔ میرے بچے بھی ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی حالت ہی ایسی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بچیاں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بار بار رو رہی تھیں۔ ان کے ماں باپ بھی وہیں باہر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان بچیوں کو نہلایا اور اپنے بچوں کے صاف کپڑے پہنائے۔ ان کے زخم تازہ تھے۔ میں ابھی ان کے زخم صاف کر ہی رہی تھی کہ میری ساس نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ کون آیا ہے ہمارے گھر؟ میں نے حیرت سے مسکراتے ہوئے ساس سے کہا کہ یہ شبیر اور خالدہ کی بچیاں ہیں۔
اتنا سننا تھا کہ ساس بھی حیرت سے ان بچیوں کے پاس آئیں، ان کا وجود دیکھا اور پھر زخم دیکھے تو تھوڑی سنجیدگی سے کہنے لگیں کہ اچھا، ان کو تم نے اپنے بچوں کے کپڑے بھی پہنا دیے اور گھر میں بھی لے آئی؟ جانتی نہیں ان کو کیسی عجیب بیماری تھی، ہر وقت خارش کرتے تھے، الرجی ہوئی پڑی تھی، اگر میرے پوتے پوتیوں کو لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ساس کے منہ سے اس موقع پر ایسی باتیں سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے ساس کو ایک نظر دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ معصوم بچیوں کی حالت دیکھیں، وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہیں، ان کا گھر ٹوٹ گیا، ان کے ماں باپ مر گئے اور وہ یتیم ہو گئیں، اور اب یوں بے بسی سے زخمی حالت میں وہ میرے گھر موجود ہیں، اور کیا میں ان کے زخموں پر مرہم بھی نہ لگاؤں؟ ساس نے جب میری یہ بات سنی تو فوراً منہ میں بڑبڑاتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئیں، جبکہ بچیاں مجھے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ آپ ہمارے زخموں پر مرہم نہ لگائیں، ہمیں اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، وہ وہیں باہر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان بچیوں کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا۔ بچیاں اس قدر درد سے چور اور تھکی ہوئی تھیں کہ کھانا کھا کر دوا لیتے ہی انہیں غنودگی آنے لگی۔ وہ بچیاں سسکتی ہوئی سو چکی تھیں، جبکہ میں دل ہی دل میں ان بچیوں کو دیکھ کر بے تحاشا بے چین ہونے لگی۔ اگلی صبح ہوئی تو بچیاں اپنے ماں باپ کی میت کے پاس بیٹھ کر چیخ چیخ کر روتی رہیں۔ بارش رک چکی تھی، مگر اس طوفانی بارش نے ان کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی تھیں۔ صرف گھر ہی نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے پیار اور شفقت سے بھی محروم ہو چکی تھیں۔ محلے والوں نے پیسے اکٹھے کر کے ان کی تدفین کر دی، مگر اب مسئلہ تو یہ تھا کہ ان بچیوں کو کون پالتا؟ وہ ماں باپ کی میت کے ساتھ ہی قبرستان تک بھی پہنچی، پھر محلے کے لوگ انہیں واپس لے آئے، مگر وہ اب کہاں رہتیں؟ ان کا گھر تو ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ دونوں بچیاں ترستی ہوئی نظروں کے ساتھ آنکھوں میں امید لیے کبھی ایک محلے دار کا چہرہ دیکھتی تو کبھی دوسرے کا، مگر سبھی اپنی نظریں ان سے پھیر کر اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ سب سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ ہی دے سکتے تھے، سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور وہ معصوم بچیاں اس ملبے کے ڈھیر کے پاس سسکتی ہوئی جا کر بیٹھ گئیں۔ وہ اس ملبے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے گلے لگے بے تحاشا روتی رہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرا دل ٹوٹ کر بکھرتا گیا۔ میں ان بچیوں کے پاس گئی اور بولی کہ بچیوں، آج سے تم میرے گھر میں رہو گی، میں تم لوگوں کو ماں بن کر پالوں گی۔ ماں جیسی محبت تو نہیں دے سکتی، مگر میں تم لوگوں کا ہر فرض نبھاؤں گی۔ آخر میرے شوہر اتنا تو کما ہی لیتا تھا کہ میں ان دونوں بچیوں کا خرچہ بھی اٹھا سکوں اور کل کو انہیں اچھے سے گھر میں رخصت کر سکوں۔ میں نے ان بچیوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لگائے ہوئے گھر کے اندر لے آئی۔ ابھی گھر کے اندر لائی ہی تھی کہ ساس نے ان بچیوں کو ایک نظر ڈال کر دیکھا اور پھر مجھے الگ کمرے میں لے جا کر جھٹک کر کہنے لگیں، کیوں لائی ہوں ان بچیوں کو واپس؟ کل رات جو تم نے انسانیت کے ناطے مدد کی، کیا وہ کم تھی جو اب دوبارہ ان کو اٹھا کر گھر میں لے آئی ہو؟ میں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ کوئی بھی محلے والا ان کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہے، سبھی ان کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں۔ ان بچیوں کا تو گھر بھی نہیں بچا جہاں یہ رہ سکیں، تو آخر بچیاں کہاں جائیں گی؟ اس لیے میں نے سوچا کہ آج سے یہ بچیاں ہمارے ساتھ اس گھر میں رہیں گی اور میں ماں بن کر ان کو پالوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ ساس طنزیہ لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ تم ان بچیوں کو گھر میں لے کر آؤ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی مالک میں ہوں، یہاں پر میری مرضی چلتی ہے، پھر آخر کس سے پوچھ کر تم ان لڑکیوں کو گھر میں لائی ہو؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکیاں اب کیا میرے گھر میں رہیں گی؟ اس کا باپ محنت مزدوری کر کے پیسے کماتا تھا اور اس کی ماں شادی بیاہ پر کوٹھی اور بنگلوں میں جا کر لوگوں کے برتن مانجا کرتی تھی، یہ بھی ایسا ہی کام کر کے اپنا گزارا کر لیں گے۔ میں ان سڑک چھاپ 2 ٹکے کے لوگوں کو اپنے گھر میں لا کر اپنا گھر کو یتیم خانہ نہیں بنانا چاہتی۔ دنیا میں لوگ موجود ہیں، تمہیں زیادہ ہمدردی جتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نکالو انہیں، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیرانگی سے ساس کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں کس منہ سے منع کروں؟ میں تو بڑے مان سے اس گھر میں لے کر آئی تھی، لیکن ساس نے مجھے دوسری طرف کیا اور خود باہر نکل کر بچوں سے انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگیں کہ بچوں نکل جاؤ گھر سے، یہ گھر میرا ہے اور یہاں تم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ماں باپ مر گئے ہیں تو یقیناً انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جو خدا کا ان پر عذاب نازل ہوا اور جو وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب تم لوگ ہماری زندگی عذاب مت بناؤ، بلکہ اپنا راستہ ناپو، کہیں بھیک مانگو یا لوگوں کے گھروں میں کام کرو، چاہے نالیاں صاف کرو یا پھر کچرا چن کر اپنا پیٹ پالو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ بہتر ہے کہ آج کے بعد اس گھر کے باہر بھی بھٹکتی ہوئی نظر مت آنا، ورنہ میرے مزاج سے تو تمہاری ماں بھی اچھے سے واقف تھی، آج تک کبھی میں نے اس کو اپنے گھر میں قدم نہیں رکھنے دیا، تو بھلا تمہیں میں مزید اس گھر میں کیسے رکا دیکھ سکتی ہوں؟ ساس کے منہ سے اس قدر برے الفاظ سن کر تو دونوں سہم کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میری آنکھوں میں بھی بے بسی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سر جھکا کر دوسری جانب منہ موڑ گئی۔
ان کا تو شاید آخری سہارا ہی میں تھی۔ انہوں نے جب مجھے یوں شرمندہ اور مایوسی کے عالم میں دیکھا تو فوراً سر جھکا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر سے نکل گئیں۔ ساس نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آئندہ تم بچوں کو اس گھر کے اندر لے کر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی اس گھر سے نکال دوں۔ ساس کی دھمکی نے تو میرا وجود لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کئی روز تو ایسے ہی گزر گئے۔ وہ بچیاں محلے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کچھ کھانا مانگ لیتی تو لوگ دے دیتے، وہیں ان کی رات اس ملبے پر ہی بیٹھے ہوئے گزر جاتی۔ وہ رات وہیں گزارتی اور پھر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر کھانا مانگنے لگتی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ہمارے گھر کی جانب نہیں آئیں، مگر مجھے ان پر شدید ترس آتا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ میں نے کھانا بنانا شروع کیا تو اس میں سے کچھ حصہ ان بچیوں کا بھی رکھ دیتی تھی۔ ساس نماز پڑھنے کے لیے جاتی تو فوراً کھانا شاپر میں ڈال کر بچیوں کو دے آتی۔ روزانہ یہی عمل میں کرتی رہی، جبکہ مجھے مطمئن دیکھ کر ساس کو دال میں کچھ کالا ضرور نظر آنے لگا۔ ایک روز جب میں بچیوں کو کھانا دے رہی تھی تو ساس نے دیکھ لیا۔ میں نے جب ساس کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساس مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم بے شک اچھے اخلاق کی مالک ہو۔ ان بچیوں کو گھر بلاؤ اور آرام سے گھر میں کرسی پر بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ ساس کا یہ بدلہ رویہ دیکھا تو میں ان کی چال سمجھ ہی نہ سکی۔ یہ سمجھی کہ شاید ساس سچ مچ بدل چکی ہے۔ میں نے گھر کے اندر لائی اور پیار سے کہنے لگی کہ بچیوں، بڑی بی کو سلام کرو۔ بچیاں جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئیں تو ساس نے انہیں بالوں سے دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگیں۔ وہ بے تحاشا گالیاں دے رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ تم لوگ ہڈ حرام کہیں کی، ابھی تم لوگوں کا بندوبست کرتی ہوں۔ ایسی مار ماروں گی کہ دوبارہ یہاں بھٹکتی نظر بھی نہیں آؤ گی۔ اتنا کہہ کر ساس نے ان دونوں کو بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، بچیاں چیختی چلاتی رہیں، مگر جب ساس مار مار کر تھک گئی تو کمرے سے باہر نکال دیا۔ بچیاں زخمی حالت میں ناک اور منہ سے خون بہاتی گھر سے بھاگ کر باہر نکل گئیں۔ ساس مجھ سے بھی غصے سے کہنے لگیں کہ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، جا کر اس ملبے پر ڈھیر بیٹھو۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے ساس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور جھڑک کر بولی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسی عورت ہو تم؟ اگر آج یہ گھر تم پر گر جائے اور تم اس نوبت تک پہنچ جاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہ رہے اور محلے والے تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک کریں تو تم پر کیا گزرے گی؟ تم انتہائی بے حس، مکار اور مغرور ہو۔ مجھے تو شرم آتی ہے تمہیں اپنی ساس کہتے ہوئے بھی۔ اس نے جب مجھ سے اتنا بدتمیزانہ لہجہ سنا تو تڑپ اٹھی، مگر میں اس کو وہیں چھوڑ کر بچوں کو ساتھ لیے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی۔ بچوں کو میں نے اپنے ساتھ لیا۔ وہ بچیاں ملبے کے ڈھیر پر بے ہوش پڑی تھیں۔ میں نے بچوں کو ان کے پاس رکنے کا کہا اور خود ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ ڈاکٹر کو لانے میں مجھے 30 سے 35 منٹ لگ چکے تھے۔ جب ڈاکٹر آیا تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جب آ کر بچیوں کا چیک اپ کیا تو وہ کہنے لگا کہ بچیاں بے ہوش ہو چکی ہیں، بس انہیں آپ ہسپتال لے آئیں، ورنہ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ان میں سے ایک بچی کی ٹانگ میں شدید چوٹ آئی تھی، جبکہ دوسری کا بازو ٹوٹ چکا تھا۔ دونوں کا ہسپتال میں علاج شروع ہوا۔ میں نے سارے معاملے کے بارے میں شوہر کو بھی آگاہ کر دیا۔ وہ اپنی ماں کی عادت سے واقف تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ مریم، تم فکر مت کرو، ماں کو وہیں رہنے دو، میں تم لوگوں کے لیے ایک الگ گھر کا کرائے پہ ارینج کر دیتا ہوں جہاں تم ان بچیوں کے ساتھ رہ سکتی ہو، جبکہ ماں اپنے پوتے پوتیوں سے بچھڑ کر ادھر ہی رہ جائے گی۔ البتہ جب بچیاں ہوش میں آئیں تو میں نے ان سے معافی ضرور مانگی۔ بچیاں میرا شکریہ ادا کرنے لگیں اور پھر میں انہیں لے کر الگ گھر میں رہنے لگی۔ ساس اس بات پر غصہ ہوئی اور اپنے پوتے پوتیوں کو گھر لے جانے لگی، مگر میں نے انہیں ہاتھ نہ لگانے دیا۔ کئی دن تک وہ الگ اکیلے گھر میں رہیں۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آ کر ان بچیوں سے معافی مانگنے لگی اور بولی کہ ہم سب مل کر ایک گھر میں ہی رہیں گے۔ ساس سچ مچ بدل چکی تھی۔ آخر کون بغیر اپنوں کے اکیلے رہ سکتا ہے؟ وہ ہم سب کو واپس گھر لے گئیں اور اس کا رویہ سب کے ساتھ اچھا ہو گیا۔